السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورۃ العصر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں نام، زمان نزول، موضوع اور مضمون کے متعلق چند نکات سامنے آئے ہیں، اور گزشتہ بھی زمانے کی قسم، انسان یعنی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات پائے جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جو سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو ایمان کے تعلق سے بھی کافی مطالعہ ہمارے سامنے الحمدللہ ہو چکا۔ احادیث وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہم نے بات سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عمل صالح کے تعلق سے بھی چند نکات ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ تھوڑا سا اور ہم اب یہ آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق، یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے وہ دیکھا مثال کہ اگر بیج اور پودے کے مانند ہے۔ بیج اگر زمین میں جب ہم ڈالتے ہیں اور اس سے جب اگر پودا نکلتا ہے، اگر بیج اچھا ہوگا تو پودا بھی جو ہے اچھا ہوگا، اگر بیج کمزور ہوگا تو پودا بھی جو ہے کمزور ہوگا۔ تو ایسا ہی معاملہ ایمان کا ہے۔ تو ایمان بیج ہے اور عمل صالح جو ہے پودا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو اس کا اظہار ہمارے اعمال میں ہوگا، ایمان کمزور ہے تو ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں۔ تو ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک بات آتی ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے، اسی کو اقرار باللسان کہا جاتا ہے۔ زبان سے ماننا، کیا ماننا؟ توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے اندر پھر رسالت میں اللہ کے رسول آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتباع کرنا، اللہ کی اتباع کیے جیسا، اور آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ پھر آخرت، پھر دوزخ، جنت، تقدیر، ان تمام چیزوں سے ماننا، یقین کرنا، اقرار باللسان، پہلا درجہ اس کا یہ ہے۔ یہ قانونی درجہ ہے۔ جس نے زبان سے ان حقائق کو مان لیا، گویا وہ ان لوگوں سے ممیز ہو گیا جو ان امور کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا، یعنی وہ کیفیت کہ ان امور پر ایک پختہ یقین قلب انسان میں پیدا ہو جائے۔ ایمان کی اصل روح یہ ہے، قلب سے ایمان لینا، قلب سے، دل سے یقین کر لینا۔ جن باتوں کو ہم نے زبان سے اقرار کیا، اسے قلب سے، دل سے یقین کر لینا، یہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب ہے۔ اور ایمان کی دراصل اصل روح یہی ہے، اور یہ وہ چیز تھی جو منافقین کے اندر مسنگ تھی۔ دل سے ایمان نہیں لاتے وہ لوگ ظاہر میں ایمان لاتے، دل سے ان کا ایمان نہیں تھا، اور اسی لیے سازشیں کرتے، مخالفت کرتے، اندرونی طور پر سامنے اچھے رہتے، پیچھے جو ہے مخالفت کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو یہ ان کا یہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ جو لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے، جو اس کی روح سے واقف نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، جو نفاق جن کے اندر ہے، تو پھر وہ جہنم کے کون سے درجے میں رہیں گے؟ سب سے نیچے درجے میں رہیں گے، سب سے نیچے درجے میں رہیں گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ گویا ایمان فی الحقیقت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیں ہم۔
قلبی یقین کے نتیجے میں انسان کا عمل لازماً متاثر ہوتا ہے۔ تو اور ظاہر ہے اخلاص، نیت، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے کرنا، ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت، یہ چیزیں ہمارے عمل میں اگر داخل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جانتے ہیں مثال ہے کہ آگ جلاتی ہے، لہٰذا ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ یقین تو دور کی بات ہے، بس اوقات محض ظن، گمان بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن محض اس ظن کی بنیاد پر کہ شاید یہ سانپ جس سے ہمیں سابقہ پیش آیا زہریلا ہو، ہم ہر سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دل میں اللہ کا یقین ہو، آخرت کا یقین ہو، جزا، سزا اور محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی اخروی کا یقین ہو، تو اس کا ایک نتیجہ لازماً مترتب ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ جسے قرآن عمل صالح کے الفاظ سے تعبیر کرتا، جو ہم نے گزشتہ مطالعہ بھی کیا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہے۔ اس کا عمل درست ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، حلال پر اکتفا کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا، گناہ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ یہ تمام کیفیات حقیقی ایمان کے نتیجے میں لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمارے اندر حقیقی ایمان، سچا ایمان نہیں ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح قانون کے درجے میں اگرچہ دو جداگانہ حقیقتیں ہیں، لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ یہ اس طرح باہم لازم اور ملزوم ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے ذریعے وضاحت سے سامنے آتی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ نے نقل کیا، اس کی ترجمانی یوں ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، اس وقت جو اس سے وہ نکل جاتا ہے ایمان۔ تو یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے جس وقت کوئی شخص یہ کام کرتا ہے وہ دلی یقین کسی سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ دلی یقین موجود ہوتا تو ان افعال کا صدور ممکن نہ ہوتا۔ جب ہم چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کھڑا دیکھتے ہیں تو بلا ارادہ بھی ہماری گاڑی ٹھیک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے نظم اور نسق کا محافظ اور ذمہ دار شخص ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ یہ ہے ایمان اور عمل صالح کے باہمی لازم اور ملزوم ہونے کا تعلق ایک اور متفق علیہ حدیث مبارکہ سے بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ جو لرز اٹھے ہوں گے، انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا، لمن یا رسول اللہ، کون ہے یا رسول اللہ، آپ جس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، یعنی وہ شخص کہ جس کے ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یعنی پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے دیکھو، اگر وہ جس کے اس میں ایمان نہیں، 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا۔ صحابہ کے پوچھنے پر
بتایا کہ وہ شخص جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، اس کے اس میں جو ایمان نہیں ہے۔ پڑوسی کی بہت حقوق ہیں پڑوسی کے۔ صحابہ ایک دفعہ پوچھ بیٹھے اتنا یہ کہ کہیں وراثت کے اندر تو اس کا حق ہے تو نہیں، ایسا پوچھا، آپ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وراثت میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے تعلق ایمان اور عمل صالح کا، اور یہ تعلق ایمان اور اخلاق صالح کا۔ ایک اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل الفاظ نقل میں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال بریکٹ میں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد نہ فرمائے ہوں۔ یعنی کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس میں ایفاء عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دونوں چیز ہیں۔ جس شخص میں امانت نہیں، امانت کا کتنا بڑا کتنی بڑی ذمہ داری ہے امانت۔ اگر امانت میں اگر خیانت ہو تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور جس میں ایفا، عہد، پرومس، وعدہ جو ہم کرتے ہیں بڑی آسانی سے وعدے توڑتے ہیں، اور جس کے اندر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا جو ہے کوئی دین نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اگر حقیقی اور فی الواقع قلب انسانی میں جاگزین ہو گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی سیرت اور کردار میں اس کی جھلک نظر نہ آئے۔ ویسے ممکن نہیں ہے۔ ایمان جس کے دل میں اتر گیا تو پھر جو ہے اس کے اعمال اور ایمان میں جو ہے تضاد نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایمان ہے تو اس کا اظہار عمل سے ہوگا، عمل نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ صالح اعمال کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک اعتبار سے یہ وہی بات ہے جو سقراط نے کہی تھی کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے، ایمان نام ہے علم حقیقت کا، انسان کے عمل کی درستی اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ بغیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔